سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد اگر تمہارے پاس دو چیزیں آ جائیں، ایمان لانے کے بعد ایمان لے آئے، اس کے بعد دو چیزیں اور ہو جائیں تو جانتے ہو تم میرے خاص بندے ہو. سکا اور یہ بات نبی سے کہلوائی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی آپ کہہ دیں. اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں. قل لعبادی الذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، وہ نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اس سے پہلے ایسا دن آ جائے کہ جہاں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی. یہ یوں کہا گیا آپ میرے ایمان لانے والے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ نماز قائم کریں اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے اندر نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے. یہاں دیکھیے ایمان لانے کے بعد جن کے اندر دو چیزیں ہوں ان کے لیے ایک خاص بات کہی گئی، وہ میرے بندے. اللہ جلدی نہیں کہتا میرے بندے، کوئی خاص بات ہوتی ہے اس کے بندوں میں، ان خاص اوصاف اور خاص باتوں کی وجہ سے اللہ یہ کہتا ہے یہ میرے بندے. ایک ہوتا ہے بیٹا ہے، بات کہ میرا بیٹا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. بیٹا ہے اور میرا بیٹا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ جلدی بندوں کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا، کوئی خاص بات ہوتی ہے تب کہتا ہے میرے بندے. تو اگر آپ کو میرا بندہ یعنی اللہ کا خاص بندہ بننا ہے تو ایمان لانے کے بعد دو چیز کرنی ہے. ایک تو یہ
کہ آپ نماز قائم کریں، اور دوسرے یہ کہ اللہ نے جو آپ کو روزی دی ہے اس میں سے آپ خرچ کریں. نماز پڑھنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اسی کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض سلف نے کہا، قال بعض السلف من کثرت ذنوبه علیہ بسقی الماء فقد غفر له ذنوب من سقى الكلب فكيف بمن سقى مؤمنا. یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے. کہتے ہیں کہ جس آدمی کے گناہ زیادہ ہو جائیں، بہت زیادہ گناہ ہو جائیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے پانی پلانا چاہیے. کیا بولتے ہیں؟ جس آدمی کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں اس آدمی کو چاہیے کہ پانی پلائے. علیہ بسقی الماء، پانی پلائے. کیوں؟ وہ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، فقط غفر اللہ ذنوب من سقى الكلب، اللہ نے اس آدمی کے گناہ بخش دیے جس نے کتے کو پانی پلایا تھا. فکیف بمن سقى مؤمنا، تو کسی مومن کو کوئی پانی پلائے، انسان کو پانی پلائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اگر اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو کسی مومن کو، کسی انسان کو پانی پلانے سے کیا اللہ اس کے سارے گناہ معاف نہیں کرے گا؟ کتے کو پانی پلانے سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے. یہاں دیکھیں آپ، خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، اس نے پانی پلا دیا. پتہ یہ چلا کہ آدمی کی ضرورت کے وقت کام آ جانا، پانی تک پلا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے جیسا ہے. پانی پلانا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ ایک آدمی کسی جنگل میں جا رہا تھا، اسے پیاس لگی، کنواں تلاش کیا، ایک کنواں ملا لیکن پانی بہت نیچے تھا. کنویں میں اترا اور پانی پینے کے بعد جب اوپر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاسا زبان سے کنویں کے ارد گرد جو گیلی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا. اس کتے کے اوپر اس کو بڑا رحم آیا، لیکن اب اس کے پاس پانی لانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، اور اس نے اپنے جرموں کو اتارے، چمڑے کا موزہ اتارا اور کنویں میں گیا. اس نے اس چمڑے کے موزے میں پانی بھرا. اب ظاہر ہے اسے دونوں ہاتھوں سے سپورٹ لے کر کے اوپر آنا. تو حدیث میں ہے کہ اس آدمی نے اپنے منہ سے اس چمڑے کے جوتے کو پکڑ لیا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اور دونوں ہاتھوں کا سپورٹ لیتے ہوئے، سہارا لیتے ہوئے اوپر آیا اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس گنہگار شخص کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی زندگی کے تمام گناہ بخش دیے. بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. دیکھ رہے ہیں آپ، تو کتے کو پانی پلانے سے اگر زندگی بھر کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو کسی آدمی کے کام آ جانے کی وجہ سے، ضرورت کے وقت اس کی مدد کر دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوگا. بہت پیاری بات ہے اور بہت پیارا استدلال. ایک جگہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. بھئی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ کسی محتاج کو دے دیں، کسی ضرورت مند کے اوپر خرچ کر دیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پہ رب تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. اسے آپ کے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اسے آپ کے مال کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو سارے مال آپ کو دے دیے ہیں، اسی کا دیا ہوا آپ کے پاس ہے. پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرتے سمجھو مجھے قرض دے رہے. عجیب بات ہے، مال وہی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بندوں پر خرچ کر دو تو مجھے قرض دے رہے ہو. کیا اللہ بھی کتنا رحیم ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسے میرے بندوں پر اگر خرچ کر دو تو تم مجھے قرض دے رہے ہو.
اور جو مجھے قرض دیتا ہے وہ دنیا کے قرض کی طرح نہیں ہے کہ جتنا دیا اتنا لوٹا دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اچھا یہاں کہا گیا ہے کہ قرض نہیں قرض حسن دینا ہے. مفسر نے قرض حسن کی تفسیر کی ہے کہ قرض حسین ہونا چاہیے, خوبصورت. اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, ہر کام میں خوبصورتی پسند کرتا ہے. خوبصورت کوئی گندی چیز پسند نہیں کرتا, خوبصورت چیز پسند کرتا. تو قرض بھی دو تو خوبصورت دو, حسین دو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قرض حسن کس کو کہتے ہیں؟ مال خوبصورت ہو, پاک ہو, نیت خوبصورت ہو, نیت حسن, اور جہاں خرچ کیا جا رہا ہے ضرورت وہاں ہے تو وہاں خرچ کر رہا ہے تو مصرف بھی حسین ہونا چاہیے. نیت خوبصورت, پیسہ خوبصورت, مصرف خوبصورت. اگر یہ تین خوبصورتیاں جمع ہو جائے تب وہ قرض حسن ہوتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اگر یہ قرض حسن آپ دیں, نیت خوبصورت, پیسہ خوبصورت, مصرف خوبصورت. ہر جگہ پیسہ نہیں دینا چاہیے, جہاں ضرورت ہو وہاں دینا چاہیے. تین چیزیں ہوگی, تین خوبصورتیاں جمع کر ہو جائے کسی مال میں تو اللہ کو آپ نے یہ قرض دے دیا, حسین حسین قرض. کیا کرے گا وہ؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, اس کو کئی گنا کر کے لوٹا دے. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اور اس کے پاس تمہارے لیے بڑا ہی پیارا, بڑا ہی باوقار اجر ہے, بڑا باوقار اجر. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو قرض دینے جیسا ہے, اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر کے دیتا, دنیا میں بھی اور آخرت میں. ایک آیت کریمہ ہے سورہ سبا کی, اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. تم کچھ بھی خرچ کرو اللہ اس کا بدلہ دے دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وهو خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں مفسر کہتا ہے عجب لمن یدخر مالا بعد سماعه هذه الآیة. بولتا ہے کہ اس آیت کو سننے کے بعد مجھے اس آدمی پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ مال جمع کر کے رکھتا ہے. جب یہ کہہ دیا گیا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے, تو آدمی مال سائز کر کے رکھ رہا ہے. مجھے اس آدمی پر تعجب, گویا اللہ کے اس وعدے پر اسے یقین نہیں ہے کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا. خرچ کرنے سے اور کیا کیا ملتا ہے؟ ایک آیت کریمہ دیکھیں, دیہاتی لوگوں کا جو بڑے سخت ہوتے ہیں, جلدی پیسہ نہیں نکالتے, پیسہ نہیں نکالتے دیہاتی لوگ, اس لیے کہ ان کے پاس کمائی کے ذرائع کم ہوتے ہیں. شہروں میں کمائی کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں, زیادہ شہر والے پیسہ دے دیتے, دیہات میں کمائی کے ذرائع بہت کم ہوتے ہیں. لہذا چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے, جلدی دیہاتی پیسے نہیں نکلتا. جی اللہ تعالی نے کچھ دیہاتیوں کا ذکر فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آیت کریمہ اتنی پیاری ہے کہ الفاظ میں یہ تعریف کی جائے. اللہ فرماتا ہے دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ایک والیوم الآخر, مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں, دو, تیسرے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ, اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ قربات عند اللہ, یعنی خرچ کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے. ارے یار کسی بڑے آدمی تو کوئی قریب ہو جاتا ہے تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے. پرائم منسٹر کا پیے, صدر کا پیے, سی ایم کا پیے, تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے. کوئی اللہ کے قریب ہو جائے تو
اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ میری راہ میں جو خرچ کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ میرا قرب میری نزدیکی حاصل ہو جائے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے, اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. لہذا اگر آپ کو اللہ کے قریب ہونا ہے تو ایک ذریعہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ, اللہ کے پاس نزدیکی نہیں نزدیکیاں ہیں. ایک ہے محبت, ایک ہوتا محبتیں, ایک ہے نزدیکی, ایک ہے نزدیکیاں, ایک ہے قربت, ایک ہے قربات. یہ قربت کا پلیول ہے, جمع سا. نزدیکیاں ہیں اللہ کے, ایک نزدیکی نہیں, وہ ساری نزدیکی ہیں. اچھا وہ نزدیکی مل گئی. وصلوات الرسول, اور رسول کی دعا نہیں, رسول کی دعائیں ہیں. بولو رسول اگر کسی کے بارے میں ایک بار دعا کر دے تو قبول نہیں ہوگی. یہاں کہا جا رہا ہے رسول کی دعائیں ہیں اس کے لیے. صلاتن کی جمع صلوات, یہاں پہ جیسے قربتن کی جمع قربات, نزدیکیاں اللہ کے نزدیک, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, دعا نہیں دعائیں, نزدیکیاں اللہ کے پاس, رسول کی دعائیں. اب آگے رسول کی دعائیں مل گئی, اللہ کی نزدیکیاں مل گئی, تو سیدخلہم اللہ فی رحمتی, اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. اللہ جلدی کسی کو اپنی رحمت میں داخل نہیں کرتا. یہاں کہا جا رہا ہے میری راہ پر خرچ کرو, میں تمہیں اپنی نزدیکیاں دیتا ہوں, رسول کی دعاؤں کا شرف دیتا ہوں, اور تمہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہوں. سیدخلہم اللہ فی رحمتی, اللہ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. اور ان اللہ غفور رحیم, آیت کا اختتام اس پر ہے کہ اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو اللہ کی مغفرت اگر چاہیے, اللہ کا رحم اگر چاہیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیجیے. اتنی باتیں کہیں گنو. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيَدْخُلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. 7 چیزیں بیان کی ہیں ایک آیت کے اندر. یہ 7 چیزیں آپ کو حاصل ہوگی اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک جگہ فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدقہ دینا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کے لیے فائدہ دینے والی چیز نہیں, اس کا فائدہ خود تمہارا ہے. کیا فائدہ پہلی چیز بتائیے. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. ایک تو تمہارا دل پاک ہو جائے گا. ایک نقطہ ملا کہ انسان کے پاس جب مال آ جاتا ہے تو مال سے جو بیجا محبت ہوتی ہے نا, یہ بیجا محبت دل کو گندا کر دیتی ہے. اس لیے کہ جتنے مال ہیں سب گندگی کا تو ذریعہ ہے. کیا کہتا ہے آدمی کھا کر کے باتھ روم کرتا ہے بس, اور کیا ہے. اگر دل کے اندر مال کی محبت بھر جائے تو گندی چیز کی محبت بھر گئی ہے, اس کی جگہ اللہ کی محبت نہیں ہے. اگر مال کے ذریعے کیا کرتا ہے آدمی کھا کر باتھ روم کرتا ہے, اور کیا کرتا ہے. تو اللہ یہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تمہارا دل صاف ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ مال جب آتا ہے نا تو دل گندا ہو جاتا ہے, اس کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے کیا, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً, ان کے مالوں سے صدقہ لیجیے تو تُطَهِّرُهُمْ, ان کو پاک کر دے گا. گویا کہ مال سے دل گندا ہو جاتا ہے. صفائی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مال کو صدقے میں دیا جائے, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. ایک تو طہارت, کہتے ہیں طہارت کا کیا مطلب ہے, کوئی وضو بنا لیجیے آپ طاہر ہو گیا, باتھ روم گئے دھل لیجیے تو آپ طاہر ہو گئے. تو بولا کہ آپ کے دل کو دھل دیتا ہے کون, کپڑا گندا ہو جائے کیا دھل لیتے تو صاف ہو رہا ہے نا, بدن گندا ہو رہا ہے دھلتے صاف ہو رہا ہے. ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو, دل صاف کرنے کا. ارے کپڑا دھلتے ہیں تو صابن لگا کر کے دھلتے ہیں نا, ہاتھ دھلتے تو پانی سے دھلتے ہیں, لیکن دل پانی سے نہیں صاف ہوتا,
اس کے لیے ایک طریقہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بالکل پانی اور صابن بھی رہے کہ تمہارے دل کو صاف کرے. اور ایک کہا کہ تزکی، یہ طہارت کا مطلب صاف کرنا اور تزکیہ کا مطلب بھی صاف کرنا. کیا مطلب ہے دونوں کا؟ طہارت اور تزکیہ. طہارت کا مطلب یہی ہے کہ بھئی گندگی لگ جائے پانی سے صاف کرنا، یہ طہارت ہے. اور تزکیہ سمجھاتا ہوں کیسے ہوتا ہے. یہاں گندگی لگ گئی ہے، اب آپ نے کیا کیا، صابن لگا کر کے آپ نے گندگی دور کر لی، یہ ہے طہارت، برابر. اب آپ کیا کریں، خوشبو لیں، خوشبو اور اس پر لگا لیں، مہکنے لگے، اس کو کیا کریں، تزکیہ. میں نے کہیں اس کی تفصیل پڑھی کہ باغوں میں جب فرش فروٹس آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جس کو بور ہوتے ہیں، فرش فروٹس بور آتے تو ان پہ کیڑے لگ جاتے ہیں، اور ان بور میں اگر کیڑے لگ جائیں تو آم بڑا نہیں ہوتا، ایسے جل کر کے وہی ختم ہو جاتا. تو کیا کرتے ہیں، ان جراثیم کو، کیڑوں کو مارنے کے لیے دوائیاں چھڑکتے ہیں. تو یہ دوائیاں چھڑکنا یہ طہارت ہے، کیڑے مر گئے. اور اب کیڑوں کے مر جانے کے بعد آم جو بڑھ رہا ہے، نشو و نما ہو رہی ہے اس کی، اور جو بقا ہے اس کی بڑھ رہا ہے، یہ تزکیہ ہے. جیسے گندگی دھل لی گئی اور اس کے اوپر خوشبو لگا لی گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے، صاف کرنے کے ساتھ تزکیہ کرتا ہے. تمہارے دل کے اندر تزکیہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ خوشبو لگا دیتا ہے، دل مہکنے لگتا ہے. طہارت کے بعد، صفائی کے بعد خوشبو لگا دیتا ہے، تمہارا دل مہکنے لگتا ہے. یہ تزکیہ ہے. اور فرمایا وصلی علیہم، اے ہمارے نبی جو لوگ صدقہ دے رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کیجیے. لیکن نبی کی دعا مل رہی ہے اور نبی کی دعا سے فائدہ بتایا گیا. ان الصلاۃ سکن لہم، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کے لیے نبی کی دعا، اور نبی کی دعا اس کے لیے باعث سکون، ذہنی سکون اور دل کا سکون. پتہ یہ چلا اگر آدمی کو ذہنی سکون اور دل کا سکون لینا ہے تو نبی کی دعا لے. اور نبی کی دعا کب ملے گی؟ جب وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے، خرچ کرے. خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. نہ خرچ کرنے کا عذاب ہے، وبال ہے. فرمایا گیا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ یہ نہ سمجھیں یہ بخیلی کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون، بخیلی کرنا ان کے لیے بہتر ہے، یہ بل هو شر لهم، ان کے لیے خیر نہیں ہے. کہتے تمہاری خیریت نہیں. اللہ فرما رہا ہے جو میری راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخیلی کرتے، ان کی خیریت نہیں، بل وہ شر لهم، بہت برا ان کے لیے. کیا ہوگا؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. حدیث میں مشہور حدیث ہے کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے مالوں کو سانپ بنا دیا جائے. سانپ اتنا خطرناک سانپ ہوگا، کالا، اور اس کی آنکھ کے اوپر، دونوں آنکھوں کے اوپر ایسے اسپاٹ ہوگی، دھبا ہوگا، بہت خطرناک ہوگا. وہ آدمی کی باتیں چھیڑے گا اور کہے گا یہ میں تیرا مال، یہ میں تیرا خزانہ. توق پہنا دیا جائے گا. کس چیز کی توق؟ حدیث میں توق کا مطلب بتایا کہ سانپ کا توق پہنا دیا جائے گا. گردن سے لپٹ جائے گا اور گردن سے لپٹنے جانے کے بعد اپنا منہ لائے گا اور ایسے آدمی کی باتیں چیر کر کے کہے گا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ. یہ سب کو توق پہنا دیا جائے گا. آیت کریمہ کی تفسیر نبی نے کی. اچھا تو توق پہنا دیا، سانپ بنا دیا جائے گا. سانپ گھر میں کہیں چھوٹا سا سانپ آ جائے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے. اتنا بڑا سانپ آ جائے گردن میں لٹکا دیا جائے ہوگی آخرت کا سانپ، آدمی کیا حال ہونے لگے. وہ فرمایا گیا وَأَنفِقُوا
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فرمایا اللہ کے یہاں خرچ کرو اس سے پہلے موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے اور دنیا سے تم کو رخصت ہونا پڑے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ اللہ کے نام صدقہ کرو. اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، تھوڑی سی مہلت دے دے کہ اللہ کیا کرے، ہم مہلت ملنے والی. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، موت آ جائے تو ایک منٹ ادھر مہلت مل جائے گی، ایک منٹ ادھر نہ ایک منٹ ادھر. تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ جس آدمی کو اللہ نے مال دیا، حج نہیں کیا، مال دیا، زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو وہ مرتے وقت یہ بولے گا کیا، ارے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو میں صدقہ کروں. ارے بھائی مہلت ملی ہوئی صدقہ کر لو نا. موت آتے وقت جب مہلت نہیں ملے گی اس وقت مہلت مانگنے سے کیا فائدہ. اب تو آپ کو کوئی مہلت ملنے والی نہیں، دیکھیے آپ نے فرشتوں کو دیکھیے اس سے پہلے کہ موت آئے اور آپ مہلت مانگے خرچ کرنے کے لیے، اس سے پہلے خرچ کر لیجیے، اس وقت مہلت نہیں ملنے والی. اب مہلت آپ کو دے دیجیے. ایک جگہ فرمایا گیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وہ لوگ جو مالوں کو سینت سینت کر کے رکھ رہے ہیں، بینکوں میں رکھ رہے ہیں، تجوریوں میں رکھ رہے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں، فبشرهم بعذاب أليم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. یہ جو مال تجوریوں میں، مال بینکوں میں، اس کو میٹل بنا دیا جائے، اس کو گرمایا جائے. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اور اس مال کو لوہا بنا دیا جائے گا، اس کو گرم کر کے آدمی کی پیشانی، بازو، پیٹھ یہ داغے جائیں گے. پیشانی کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے ضرورت مند کو دیکھ کر کے منڈی ایسے کرتا ہے تو پہلے پیشانی پھیرتا ہے تاکہ وہ لپٹ نہ جائے، لپٹ نہ جائے. اس کے بعد پہلو گھومتا ہے، ایسے ہوتا ہے. تو پہلے جبا یہ گھوما اور اس کے گھومنے کی وجہ سے پہلو اب سامنے آتا ہے اس کے. تو جبا ہوں وہ جلو ہوں، ترتیب دیکھو کیسی ہے. آدمی سامنے سے کسی کے لیے مڑتا ہے تو پہلے پیشانی مڑتی ہے ایسے، اس کے بعد یہ پہلو دو، اور پھر اس کے بعد ایک دم گھوم جاتا ہے پیٹھ. ترتیب یہی ہے. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ترتیب کتنی خوبصورت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. آدمی جس ضرورت مند کو لے کر کے گھومتا ہے، پہلے اس کی جبین گھومتی ہے، پیشانی، پھر پیر، پھر پیٹھ، اور تینوں کو رکھ دیا جائے گا اس مال پر اور کہا جائے گا یہ ہے جس کو تم جمع کرتے ہیں. آج ہم مطلب چلو تو سینس سر کر کے مال رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے مال رکھو جمع کرو، لیکن جمع کرنے سے منع کیا ہے. جمع کرنے کے بعد اللہ کے نام پر خرچ نہ کرنا، اس پر عذاب الیم کی بشارت ہے. بہت خطرناک بات ہے. اور آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیا میں پریشان ہیں. اس کی ایک اور وجہ، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ 8 چیزیں بتائی، ان 8 چیزوں میں سے مال سوال مسائل سے کہا کہ اگر یہ ساری چیز مال بھی ہے، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائے تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب معلوم بنا جائے. ہم سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں. آج ظالم ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، ہم خالی تماشائی بنے ہیں. فرمایا گیا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ بتاؤ لا يهدي القوم الفاسقين، فاسق کہا گیا تھا. بتایا گیا کہ اگر مال ہوتے تو اللہ کیا کرتا ہے، فاسق کرو. اللہ نے اس پر فاسق کا لیبل لگا دیا، فاسق کرو. اور کہا کہ مال سینس سینت کر کے رکھ رہے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے. سب مال رکھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب ان کو آ جائے.
اور ایک جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کر فرمایا ہمارے کو اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کیا ہو گیا؟ کب بولتے ہیں لڑکے سے بولتے ہیں بہت زیادہ نافرمان ہو جاتا ہے, تمیز ہو جاتا ہے, کیا ہو گیا ہے تیری مت ماری گئی ہے. تو قرآن حکیم کو اصول ہے مالکم اللہ تنفقوا. ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. راہ جانتے راہ اللہ کی راہ کیا مطلب اور یہ اللہ کی راہ سبیل اللہ کہتے ہیں فی سبیل اللہ دیجیے. کبھی مطلب سمجھو فی سبیل اللہ کا گہرائی بدل کر دیکھو راستہ ہے کس کا؟ اللہ. ہاں ارے بھائی راستہ ہے ایک منزل ملے گی نا وہی ہے اللہ. اسی راستے پر چلتے جاؤ اللہ میں جاتا. یہ سبیل اللہ کا مطلب. اس کا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کے راستے پر آگے اللہ ملتا یہ سبیل اللہ کا مطلب. سبیل اللہ کا راستہ وہی آپ وہی کو بنا گئے راستے کو بنا گئے. اب وہ اللہ کا راستہ کیا مطلب اسی راستے پر اللہ ملے گا یہ مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر اللہ سے ملنا ہے تو سبیل اللہ میں خرچ کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کا راستہ مل گیا یہی راستہ سیدھا اللہ تک جاتا ہے. یہ سبیل اللہ کا مطلب. تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری مت ماری گئی اور مت ماری گئی ہے. اس کے بعد باپ ایسے ڈانٹتا ہے کیا ہو گیا جب یہ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ کی. میراث سمجھتے ہو؟ ایک آدمی مر گیا مرنے کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ میراث ہے. میراث وارث کو ملتی ہے. اللہ فرما رہا ہے میراث اللہ کی ہے یعنی تم سب مر جانے والے ہو. مرو گے تب نہ میراث دوسرے کی ہوگی. فرمایا گیا کہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ کی ہے. اس کا مطلب تم سب مر جانے والے ہو. مرنے کے بعد میراث منتقل ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا تم سب فنا ہو جانے والے ہو. ارے جب فنا ہو جانے والے ہو میراث اللہ کے خرچ نہیں کرتے تمہارا مالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. زمین اور آسمان کی میراث اللہ کی. اور میراث کب ہوتی ہے؟ جب آدمی مر جائے تب. تم سب مرنے والے ہو, منو من مٹی کے نیچے جانے والے ہو. یہ ہے تمہارا معاملہ. قرآن کا کچھ صفحہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ نے نماز کی تاکید کے بعد زکات کی تاکید اللہ کے یہاں خرچ کرنے کے لیے. کیا آپ نماز پڑھنا کو آسان سمجھتے ہیں لیکن جیب میں ہاتھ ڈالنا یہ بہت مشکل سمجھتے ہیں. گویا جو جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت زیادہ ہے مال سے محبت. مال نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی محنت سے کمائی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اسے مال سے محبت نہیں بلکہ اسے اللہ سے محبت. ورنہ مال کو بلا وجہ فری میں محنت سے کمائی ہوئے مال کو دوسروں کو کیوں دے گا؟ دینے کا مطلب ہی اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ سے محبت کی ذریعے ہے. اللہ سے محبت کرنا بہترین طریقہ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ